بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ میرے ساتھ مل کے پڑھ رہے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد اللہم صلی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، سکون قلب ملا سکون قلب ملا لذت حیات ملی، در حبیب مصطفیٰ ملا تو ساری کائنات ملی۔ ماشاءاللہ جلسہ آدمی بے شک تھوڑے ہیں لیکن ذوق تو ہے نا، ذوق تھکے تو نہیں بیٹھے، تھکے بیٹھے ماما آ لینا نہیں تھکے پھر ٹھیک ہے۔ جناب میں قبلہ حاجی ملک مظہر حسین اتاری صاحب کا شکر گزار ہوں، اور قبلہ قاری محمد شریف اتاری صاحب کا بھی شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھے مدعو کیا ہے اور آقا علیہ السلام کی تعریف میں کچھ کہنے کی دعوت دی ہے۔ تو میں تو کہتا رہتا ہوں کہ ہمارے بس کا یہ روب نہیں ہے، ہمارے بس کا یہ روب نہیں ہے۔ میں کہتا ہوں کسی محدث کے بس کا بھی روب نہیں ہے، کسی مفکر کے بس کا بھی روب نہیں ہے۔ بے شک جس کی جدیں پشتیں علم میں مستغرق ہو جائیں ان کے بس کا بھی یہ روب نہیں ہے۔ کیسے؟ ایک نکتہ نکتہ خدا کا ذکر، کس کا؟ خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا، خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کا ذکر ختم نہیں ہوگا۔ دعوت بہت کراڑا ہے، دعوت بہت بڑا ہے، اور اس کی دلیل کیا ہونی چاہیے؟ دلیل بھی اسی طرح بڑی ہونی چاہیے کہ خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا۔ یہ کیسے کہتا ہے انسان کہ خدا کا ذکر ختم ہو جائے گا؟ جو اللہ صمد ہے، جو بے نیاز ہے، اس کا ذکر ختم ہو جائے گا، اور مصطفیٰ کا ذکر نہیں ختم ہوئے گا۔ تو یہ مجھ سے نہ پوچھئے، کسی عالم سے نہ پوچھئے، کسی مفتی سے نہ پوچھئے، کسی اور آدمی سے نہ پوچھئے۔ اگر خالق کے کائنات ارض و سما کے مالک نے دماغ کے اندر کچھ طاقت عطا فرمائی ہے اور کچھ علم عطا فرمایا ہے، تو جائیے جا کر عظیم البرکت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ کا ترجمہ کنز الایمان جو جا کر کھولیں، قرآن مجید کو کھولیں اور پڑھیں کہ وہ کیا کہتا ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ کیا ہے؟ خالق کائنات ارض و سما کے مالک نے فرمایا کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز فنا ہو جائے گی، ہر چیز ختم ہو جائے گی۔ یہ چمکتے ہوئے چہرے، یہ جوان
یہ چہل پہل، یہ ہوا کی لہریں، سمندر کی لہریں، ہوا کے جھونکے، یہ سب چیز کیا ہے؟ ختم ہو جائے گا۔ یہ سب چیز حجر شجر، جانور، حیوانات، حشرات، سب چیز کیا ہے؟ ختم ہو جائے گی، سب چیز ختم ہو جائے گی۔ اور رب کائنات نے فرمایا کہ میری ذات باقی رہے گی۔ کیا رہے گی؟ میری ذات باقی رہے گی۔ اور خدا کا ذکر کرنے والے کون ہیں؟ خدا کا ذکر کرنے والے کون ہیں؟ مخلوق ہے۔ کون ہے؟ مخلوق ہے۔ خالق کا ذکر کرنے والی کون ہے؟ مخلوق ہے۔ جب ذاکر ختم ہو جاتا ہے تو ذکر ختم ہو جاتا ہے۔ جب ذاکر ختم ہو جاتا ہے تو ذکر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ جب ذاکر دنیا میں تو ہی نہیں رہے گا، ذکر کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، تو پھر ذکر کیسے رہے گا؟ ذکر بھی تو ختم ہو جائے گا، ذکر بھی تو ختم ہو جائے گا۔ جب ذاکر موجود ہوتا ہے تو ذکر بھی باقی ہوتا ہے، ذکر بھی باقی ہوتا ہے۔ تو ہم مخلوق ہو کر خالق کا ذکر کرتے ہیں، ہم مخلوق ہو کر خالق کے محبوب کا ذکر کرتے ہیں۔ ہر چیز، ہر ذرہ ذرہ، پہاڑ سے لے کر قطرے ذرے تک، ہر چیز کیا ہے؟ ارض و سما کی جو چیز ہے وہ سب کیا ہے؟ ارض و سما کے مالک کی تعریف کرتی ہے۔ ساری ارض و سما کے مالک کی تعریف کرتی ہے۔ اب ارے یہ تو پتا ہونا چاہیے مالک کس کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ خالق کس کی تعریف کر رہا ہے؟ وہ خالق کس کی تعریف کر رہا ہے؟ آؤ قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن کیا فرماتا ہے؟ فرماتا ہے ان اللہ بے شک اللہ۔ یہاں انڈاؤنڈلی لگانے کا کیا مقصد تھا؟ انڈاؤنڈلی اللہ کہ کیا ہے کہ جس میں کوئی شک ہی نہ رہے۔ ویسے اللہ تو کہہ سکتا تھا کہ اللہ و ملائکۃ کیا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شک کہا کہ بے شک جو میری ذات ہے اور میرے فرشتے ہیں وہ کیا ہے؟ درود پڑھتے ہیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پر۔ کیا یہاں کیا بتایا؟ نبی پر جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، جو غیب کی خبریں دینے والا ہے، اس پر درود پاک پڑھتے ہیں۔ بات یہ ہے، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اے ایمان والو، ایمانوں کو تو نہیں کہا، یہاں تو بہت فکرہ بہترین ہے، یہاں بہت فکرہ، مخلوق تو اس کی سب ہے، مخلوق تو اس کی ساری مخلوق ہے، چاہے جس ملک میں رہ رہی ہے، چاہے کافر ہے، مسلمان ہے، عیسائی ہے، عزئی ہے، جو بھی ہے، وہ ساری مخلوق ہے۔ لیکن خالق نے فرمایا نہیں، ہر ایک کی زبان اس تعریف کے قابل نہیں، ہر ایک کی زبان میں طاقت نہیں ڈالتا، ہر ایک کی زبان کو یہ پاک نہیں بناتا کہ ہر ایک زبان میرے محبوب کی تعریف کرے۔ اور جو زبان ہوتی ہے جیسے بھی ہو، جیسے کر دیتا، فرمایا نہیں، آمنو، کیا کون لوگ؟ جو ایمان لے آئے، جن کی زبان پاک ہو گئی، دل پاک ہو گیا، تو وہ کیا ہے؟ میرے محبوب پر درود پاک پڑھے، میرے محبوب پر درود پاک پڑھے۔ یا رسول اللہ، یہ ہے پھر جب اللہ باقی رہے گا، اللہ کیا رہے گا؟ باقی رہے گا۔ اللہ تو محبوب کا پر درود پاک بھیج رہا ہے، اللہ محبوب پر درود پاک بھیج رہا ہے۔ ساری چیز ختم ہو جائے گی تو اللہ باقی رہے گا اور سارا ذکر ختم ہو جائے گا، اور مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا باقی ہے، مصطفیٰ کا ذکر کرنے والا خدا باقی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا، ذکر مصطفیٰ بھی باقی رہے گا۔ یہاں میں ایک معجزہ بیان کرتا ہوں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا کہ یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ لیکن یہ بات یاد رکھو، سنو توجہ کے ساتھ میری بات ایک سنو، یہ پوائنٹ بھی ہے، اگر توجہ کے ساتھ سمجھنا یاد رکھو۔ اگر کسی آدمی کی بہت اچھی کوٹھی ہو، کسی آدمی کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت اچھی کوٹھی دی ہو، کیا وہ کسی کی جھوپڑی میں جا کر رہے گا؟ کسی جھوپڑی میں جا کر نہیں رہے گا۔ کسی کی ٹوٹی کار وہ کرائے والی 76 ماڈل پر تو نہیں سفر کرے گا، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اس طرح ہے کہ نہیں؟ بات
ایک پوائنٹ میں سمجھا رہا ہوں، جس کو رب کائنات نے عزت دی ہے وہ بیزتی کو اختیار کرے گا؟ نہیں کرے گا، عزت کو اختیار کرے گا۔ تو جماعت اہل سنت کا جو مسلک ہے، یاد رکھو، میں عقیدے کی بات تھوڑی سی بیان کروں، جو جماعت اہل سنت کا مسلک ہے، ہمارا جو عقیدہ ہے یہ سب سے اعلیٰ ہے۔ ہمیں کسی کی طرف نہیں گھسنا چاہیے، ہمیں کسی کی طرف نہیں گھسنا چاہیے، چاہے کوئی دیوبندی ہو، چاہے کوئی اہل شیعہ ہو، جس مسلک کے ساتھ بھی تعلق رکھتے ہو، ہمارا حق نہیں کہ اس کے اندر جا کر اس کو ہم تسلیم کریں۔ رب کائنات نے ہمیں جو بہت اچھا عقیدہ دیا ہے، ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ ہمارا عقیدہ ہے کیا؟ اللہ ایک ہے۔ اللہ بولو راست نہیں ہوگا، اللہ ایک ہے، خالق وہ ہے، مالک وہ ہے، رازق وہ ہے، دیتا وہ ہے، سب چیز اللہ کے اختیار میں ہے، دیتا اللہ تعالیٰ ہے۔ ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے اور اس کا محبوب کو بھی مانتے ہیں، مصطفیٰ کو بھی مانتے ہیں۔ مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے، مصطفیٰ کو ہمارا عقیدہ، مصطفیٰ کو خدا نہیں مانتے اور خدا سے جدا نہیں مانتے، خدا سے جدا نہیں مانتے۔ ہاں یہ عقیدہ ہے ہمارا۔ پھر آؤ یاروں کی طرف، تو پہلا نمبر حضرت افضل الناس سے درود پاک پڑھتے ہیں، ہم خطبہ پڑھتے ہیں جمعے کے دن، تو پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد افضل الناس بعد النبی نبی بکر صدیق۔ کیا پڑھتے ہیں؟ ابی بکر صدیق و عمر فاروق و عثمان ذی النورین و علی المرتضی والحسنین والا سید نساء فاطمہ الزہرا۔ کیا پڑھتے ہیں؟ یہی ہے۔ اور اسی طرح ترتیب کے ساتھ ہم صدیق کو بھی مانتے ہیں، اس کے اول ہونا خلیفہ بھی مانتے ہیں، دوم خلیفے کو بھی مانتے ہیں، تیسرے کو بھی مانتے ہیں، چوتھے کو بھی مانتے ہیں، اور علی کو سارے علیوں کا سردار بھی تسلیم کرتے ہیں۔ علی کو، علی ہمارا ہے ان کا نہیں ہے، علی ہمارا ہے ان کا نہیں ہے۔ جنہوں نے پنچر اسپیکر جو ہے نا علی کا دعویٰ کرتے ہیں، علی کے نعرے لگاتے ہیں، علی تو ہمارا ہے، علی تو ہمارا ہے، ہم حقدار ہیں علی کے نعرے لگانے کے اور علی کی تعریف کرنے کے، اور علی کی کیا اہل بیت کو جتنا جماعت اہل سنت سمجھتی ہے اور کوئی سمجھ نہ سکا، کوئی سمجھ نہ سکا۔ علی تو وہ علی ہے اور صدیق وہ صدیق ہے جو غار یار ہے، غار ہے، اور غار میں گئے، کیا غار میں گئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ، تو کیا دیکھا؟ پہاڑ کے اوپر ایک پرندہ بیٹھا ہے۔ کس کے اوپر؟ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر، تیرے چاہنے والوں کی خیر۔ میں کہہ رہا ہوں جب کسی اور نے بھی کہا ہے، ہمارا تمہارا کمال بھی نہیں ہے، نہ کمالی کا کمال ہے، نہ آپ لوگوں کا کمال ہے کہ یہ محفل سجا کر بیٹھے ہیں، یہ تو کمال ان کا ہے جنہوں نے پسند کر لیا ہے۔ تو غار میں گئے تو کیا دیکھا؟ ایک پہاڑ کی چوٹی پر، توجہ کرنا، پہاڑ کی چوٹی پر ایک پرندہ بیٹھا ہے، ایک پرندہ بیٹھا ہے اور وہ گیت گائے جا رہا ہے، گیت گائے جا رہا ہے، اور 3 دن تک جار غار وفادار غار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دیکھتے رہے پرندے کو اور سوچتے رہے کہ یہ پرندہ نہ تو اڑا ہے، نہ کدھر گیا ہے، نہ کبھی کسی طرف چرنے کے لیے گیا ہے، نہ کوئی کھانے کے لیے گیا ہے، نہ کوئی پینے کے لیے گیا ہے، یہ جو ایک ہی جگہ پر بیٹھا ہے۔ تو کیا ہوا کہ پرندہ بیٹھا ہے اور صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صدیق اکبر نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج تیسرا دن ہے، آج تیسرا دن ہے، میں دیکھ رہا ہوں کہ پہاڑ کی چوٹی پہ پرندہ بیٹھا ہے اور 3 دن ہمیں ہو گئے ہیں، نہ یہ اڑا ہے، نہ کدھر کھانے کے لیے گیا، نہ پینے کے لیے گیا، اس کا کیا واقعہ ہے؟ تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ یہ نہیں فرمایا کہ میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں نہیں گیا، یہ اس کی وجہ کیا ہے۔ فرمایا اے صدیق مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ فرمایا کیا؟ اے صدیق مجھ سے کیا پوچھتے ہو؟ جا کے پرندے سے پوچھ، جاؤ جا کر پرندے سے پوچھو، وہ خود بتا دے گا کہ میں کیوں نہیں گیا اور کیوں بیٹھا۔ یہ وہابی تھا، صحابی نہیں تھا، یہ صحابی تھا، وہابی نہیں تھے، کیونکہ پیچھے نہ مڑ کر دیکھا اور چلے گئے اور پرندے کے سامنے یہ نہیں کہا یا رسول اللہ یہ تو
جو پرندہ ہے کیسے مجھے بتائے گا؟ آپ خود بتا دیں۔ یہ نہیں کہا، بلکہ عقیدہ ایسا تھا جو نبی پاک فرما چکے ہیں وہ حق ہے۔ تو گئے پرندے کے سامنے اور جا کر پرندے سے پوچھا، اے پرندہ میں یار غار ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یار ہوں، آیا ہوں پوچھنے کے لیے۔ کیا پوچھتے ہو؟ میں پوچھتا ہوں آج تیسرا دن ہو گئے، ہم دیکھ رہے ہیں اور ہم اس غار میں آئے، نہ کدھر کھانے کے لیے گئے ہو نہ کدھر پینے کے لیے گئے ہو، وجہ کیا ہے یہ بتا سکتی ہو؟ تو پرندے نے کیا کہا؟ پرندے نے کیا کہا؟ اے صدیق اکبر، اے صدیق اکبر، تو نے تو آج 3 دن ہو گئے، 3 دن ہو گئے، آپ نے تو مجھے 3 دن دیکھا ہے، میں 3 دن کا نہیں بیٹھا، میں 3 دن کا نہیں بیٹھا، میں تو آج سے 12,000 سال پہلے کا بیٹھا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آج سے 12,000 سال پہلے کا بیٹھا ہوں، پھر اسی جگہ پر بیٹھو۔ کیا حضرت اسی جگہ پر بیٹھو؟ کیا کھاتے ہو؟ کچھ نہیں کھاتا۔ پھر کیا کرتے ہو؟ بس اتنا کرتا ہوں۔ آگے یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی ہے، کیا کرتے ہیں؟ میرے کھانے کی خوراک یہ ہے کہ مجھے خالق کائنات نے آج سے 12,000 سال پہلے پیدا فرما کے میری یہ ڈپٹی لگا دی ہے کہ تمہاری کھانے کی خوراک یہ ہے کہ جو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خیر چاہتا ہے تم بھی اس کی خیر چاہتے ہو۔ 12,000 سال پہلے کی جو ذکر آ رہا ہے، اور وہ جو میرے محبوب کا ذکر کرے گا، میرے محبوب کو چاہے گا، ان کی خیر چاہنا ہے، ان کی خیر چاہنا ہے۔ پیتے کیا ہو؟ پیتے کیا ہو؟ ہم کیوں نہ لعنت بھیجیں نجدیوں پہ؟ ہم کیوں نہ لعنت بھیجیں نجدیوں پہ؟ امام اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تو نچوڑ کر رکھ دیا ہے، وہ تو ہمارے بس کا روب نہیں ہے۔ جو عاشق تھے تو انہوں نے ہر لفظ کا، ہر شاعر کا کیا ہے نچوڑ نکالا ہے، اور عاشق رسول حقیقی تھے، بلکہ وہ بات لمبی ہو جائے گی۔ پھر کیا ہے؟ پیتے کیا ہو؟ یا رسول یا صدیق اکبر، پیتا یہ ہوں جو میرے نبی کے ساتھ بغض رکھتا ہے، ان پہ لعنت کرتا رہتا ہوں، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے، میری پیاس ختم ہو جاتی ہے، میری خوراک ان کی جو خیر چاہتے ہیں ان کی خیر چاہتا ہوں، اور میرا پینا وہ ہے جو کیا ہے بغض رکھتا ہے، ان کے پر لعنت بھیجتا رہتا ہوں۔ آج سے نہیں 12,000 سال پہلے کی بات ہے۔ وما علینا الا